نہ صرف یمن اور شام بلکہ پاکستان نے بھی اس سیکٹیرین کلیش کا جو ہے وہ نقصان اٹھایا. صرف 2007 سے لے کر 2013 تک جو ہے پاکستان میں 2500 جانوں کا ضیاع ہوا صرف اس سیکٹیرین ڈیوائڈ کی وجہ سے. اختلاف رائے تو یہ حسن ہوتا ہے کسی بھی معاشرے کا. آپ بھارت چلے جائیں, آپ امریکہ چلے جائیں یا آپ دبئی چلے جائیں, وہاں پر مختلف قسم کی قومیں, مختلف قسم کی تہذیب و تمدن ساتھ رہتی ہیں, مل کر رہتی ہیں. مختلف علاقوں سے رہنے والے لوگ, مختلف زبانیں کہنے والے لوگ آپس میں ساتھ مل کے رہتے ہیں. تو پاکستان میں بھی رہ سکتے ہیں. تو ان کا جو دو ممالک کے درمیان ڈیل ہو رہا ہے اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ پاکستان کے نہ صرف پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے بلکہ ہمارے اوپر انفرادی طور پر بھی اس کے گہرے اثرات ہو سکتے ہیں. میں مثال دوں گا یہاں پر کہ جب 1979 میں اسلامک ریولوشن آیا اور سیم اسی وقت امریکہ کی سوویت یونین کے ساتھ لڑائی ہوئی افغانستان میں, تو اس کا اثر آج تک ہمارے اوپر پڑ رہا ہے. ہم نے جو ایک سیکٹیرین وائلنس کی جو ایک لہر تھی پورے پاکستان میں جو بھڑک اٹھی تھی, کتنی جانی ضائع کی وہ میں نے شروع میں ہی بتایا. تو اس کا اثر پڑا, ہماری انفرادی زندگی پر بھی پڑا. السلام علیکم. ٹاک لاجک کی ایک اور ویڈیو ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں طاہر ظفر. امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. آج کی ویڈیو میں جو ڈسکشن کا ٹاپک ہے وہ علاقائی اور بین الاقوامی طور پہ جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اور خاص طور پہ جو ایشیائی ممالک ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں اس کے اوپر بات چیت ہے. اور یہ جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اس کا اثر ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی پر کافی گہرا ہوتا ہے. کیونکہ اگر ہم اس پر نظر نہیں رکھیں گے, ان خبروں سے دور رہیں گے, تو ہمیں اپنی مستقبل کی جو منصوبہ بندی ہے اس کو بہتر طریقے سے ترتیب دینے میں مشکلات پیش آئیں گی. تو آئیے چل کے بات کرتے ہیں کہ ایسی کیا تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں زمانے میں جس سے ہم جو ہے وہ اتنے واقف نہیں ہیں. تو میں سب سے پہلے بات کروں گا جو کہ 10 مارچ چائنا کے شہر بیجنگ سے ہمیں خبر موصول ہوئی کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان امن معاہدہ طے پا گیا ہے, جس کے ذریعے سے وہ ایک دوسرے کے اور قریب آئیں گے اور آپس میں کوآپریشن کی فضا کو بڑھانے میں اور اس کو مستحکم بنانے میں اپنے اپنے کردار ادا کریں گے. اس خبر سے پوری دنیا ہی حیران تھی کیونکہ یہ دو ممالک آپس میں کافی سخت دشمن تھے, ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ پراکسی وار میں انگیج تھے. تقریباً 44 سال پرانی ان کی دشمنی تھی, جس کے نتیجے میں پورے مڈل ایسٹ میں جو ایک ڈی اسٹیبلائزیشن کی جو فضا تھی وہ قائم تھی اور امن کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا. یمن ہو, شام ہو, عراق ہو, لبنان ہو یا پھر پاکستان ہو, سبھی اس دشمنی کی لپیٹ میں تھے اور کافی بڑی تعداد میں انسانی جانوں کا ضیاع ہوا. لیکن یہ جو امن معاہدہ طے پایا یہ ایک ہمارے لیے امید کی کرن ہے اور اس کے ذریعے سے پاکستان کے لیے بھی کافی اپرچونیٹیز کے دروازے کھلے ہیں. وہ آج دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں اور یہ امن معاہدہ کیسے اور کیوں ترتیب پایا, اس پر بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ جو سعودی عرب اور ایران کی جو دشمنی تھی وہ تقریباً 44 سال پرانی ہے. 1979 جو میں اسلامک ریولوشن آیا ایران میں, اس نے جو ہے پورے ریجن کو اپنے لپیٹ میں لے لیا. ایک دشمنی کا ایک نیا دور شروع ہو گیا اور ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو ہے وہ پراکسی وار کا اسٹارٹ ہو گیا. شام کا ملک ہو یا پھر یمن کا, دونوں نے اپنے اپنے وسائل اور ذرائع استعمال کیے اور وہاں پر جو ہے وہ بڑے پیمانے پر جو ہے وہ جنگیں لڑی اور اس کے ذریعے میں بڑے پیمانے پر تباہی بھی برپا ہوئی. یمن میں آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ دنیا کی ہسٹری کا جو ہے وہ ورسٹ ہیومینیٹیرین کرائسس آیا اور جو ہے دونوں ممالک جو ہے اس کے اندر انوالو تھے اور کوئی بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا. اسی طرح شام کے اندر بھی جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ تباہی رونما ہوئی اور ان دونوں ہی ممالک کے وسائل اور ذرائع وہاں پہ بھی استعمال ہوئے. اور نہ صرف یمن اور شام بلکہ پاکستان نے بھی اس سیکٹیرین کلیش کا جو ہے وہ نقصان اٹھایا. صرف 2007 سے لے کر 2013 تک جو ہے پاکستان میں 2500 جانوں کا ضیاع ہوا صرف اس سیکٹیرین ڈیوائڈ کی وجہ سے. لیکن اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ دونوں ممالک آپس میں جو ہے یہ امن اور جو ہے کوآپریشن کی فضا کو قائم رکھنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو اس کے جو اثرات ہیں وہ پاکستان پر بھی پڑیں گے اور پاکستانیوں کو چاہیے بھی اس جو معاہدہ ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. اب پاکستان کے لیے کیا کیا اس سے جو ہے فائدے ہو سکتے ہیں اور یہ معاہدہ ہوا کیوں؟ یہ معاہدہ سب سے پہلے تو یہ ثابت کر رہا ہے کہ اس ریجن میں یعنی کہ مڈل ایسٹ میں اب امریکہ کی جو ایک ہیجمنی قائم تھی یا پھر آپ اس کو کہہ لیں کہ وہ سپر پاور کے طور پہ جو کردار ادا کر رہا تھا اس کا آہستہ آہستہ اثر ختم ہو رہا ہے اور یہاں پر چائنا جو ہے وہ اپنی ڈومیننسی شو کر رہا ہے. اور یہ جو ڈیل جو بریک ہوئی ہے وہ اس میں بھی
چائنا کا کافی اہم کردار ہے. اور چائنا نے کیوں اہم کردار ادا کیا؟ کیونکہ چائنا کے مفاد اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. چائنا جو ہے وہ ایران اور سعودی عرب کا سب سے بڑا جو ہے وہ تیل کا ایکسپورٹر ہے. جو ایران اور سعودی عرب جو ہے اپنے جو تیل کو سب سے زیادہ چائنا میں ہی سپلائی کرتے ہیں, اور وہ چاہتا ہے کہ وہ بالکل کوئی بنا روک ٹوک کے اس کی سپلائی میں جو ہے وہ کوئی کمی نہ ہو, کوئی رکاوٹ نہ ہو. تو اس کے لیے اس کو ضروری ہے کہ چائنا اور ایران اور سعودی عرب آپس میں جو ہے وہ کوئی جھگڑے نہ کریں, آپس میں ان کے درمیان امن جو ہے کی فضا قائم رہے. اس کے بعد ایران خود بھی, ایران کی اگر آپ بات کریں تو ایران جو ہے وہ ابھی دو قسم کی سخت جو ہے پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے. ایک تو ڈومیسٹیکلی بڑے جو ہے وہاں پہ پروٹیسٹ چل رہے ہیں, اور دوسرا اس کے اوپر انٹرنیشنلی سیکشن بھی بہت لگے ہوئے ہیں کہ اس کے ذریعے سے جو ہے اس کی اکنامی جو ہے وہ کافی خراب حالت میں ہے. تو اس کے لیے بھی یہ ڈیل کافی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے. اس کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنی اکنامک کنڈیشن بہتر کر سکتا ہے. اور اگر آپ بات کریں سعودی عرب کی, تو سعودی عرب جو ہے وہ آئل کے اوپر ڈپینڈنسی ختم کرنا چاہ رہا ہے. وہ اپنی اکنامک سیکٹر کو جو ہے وہ ڈائیورسیفائی کرنا چاہ رہا ہے, اس کے اندر نئی نئی ایک سوشو اکنامک جو ہے وہ اپرچونیٹی کریٹ کرنا چاہ رہا ہے. اور ان کا ایک پلان ہے ویژن 2030 کے نام سے, اور اس پر جو ہے وہ کافی بلینس ڈالر جو ہے وہ اس پر انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں. اگر وہ اس پلان کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں, وہ آئل کی ڈپینڈنسی کو ختم کرنا چاہتے ہیں, دنیا کے سامنے اپنی سافٹ پاور شو کرنا چاہتے ہیں, تو ان کو یہ جو ان کا تنازع تھا ایران کے ساتھ اس کو ختم کرنا ہوگا, اس کو جو ہے وہ دور کرنا ہوگا. تو اس کے لیے ان کے لیے بھی جو ہے وہ یہ ڈیل کافی اہمیت کی حامل ہے. تو یہ تینوں ممالک جو ہے وہ چائنا, ایران اور سعودی عرب کے لیے یہ ڈیل کافی اہم ہے. اور اب پاکستان اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے, اور وہاں پہ سستے جو ہے وہ ہمیں یہ قدرتی وسائل مل سکتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا 2013 میں ایران سے پاکستان نے گیس پائپ لائن کا معاہدہ بھی کیا تھا, جس کے ذریعے سے ہمیں سستی جو ہے وہ گیس مل سکتی ہے, اور ہمارے جو ڈومیسٹک مسائل ہیں گیس کے جو شارٹیجز ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں. لیکن کیا ہے کہ 2013 میں جو معاہدہ ہوا, ایران نے اپنا پارٹ تو کمپلیٹ کر لیا, لیکن پاکستان کی طرف سے کوئی خاطر خواہ اس پر ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, اور اس کے اوپر پینلٹی بھی لگ چکی ہے تقریباً. اگر ہم نے اگلے سال تک یہ معاہدہ کمپلیٹ نہیں کیا تو ہمیں $18 بلین کی پینلٹی بھی لگ سکتی ہے. تو اب ہم کیوں نہیں اس ڈیل کے اوپر کام کر رہے تھے؟ کیونکہ ہمیں ڈر تھا کہ ہم سے سعودی عرب ناراض نہ ہو جائے, کیونکہ سعودی عرب ہمارا پکا دوست ہے. اور اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی ڈر تھا کہ ایران کے اوپر سیکشن لگے ہوئے, اگر ہم ان سے معاہدہ کر لیں تو پاکستان کے اوپر بھی سیکشن لگ سکتے ہیں بین الاقوامی طاقتوں کی طرف سے. تو اب اس کا جو اثر ہے وہ ہمیں دور ہوتا نظر آ رہا ہے, اور ہم جو ہے یہ معاہدہ بھی طے کر سکتے ہیں. ہمیں کوئی خوف بھی نہیں ہے کہ جو ہے وہ سعودی عرب ہم سے ناراض ہو جائے گا, یا سیکشن بھی لگ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں تو ہم جو ہے وہ سعودی عرب سے بھی جو ہے وہ سستے داموں جو ہے آئل خرید سکتے ہیں, اور ہم اپنی ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی بھی قائم کر سکتے ہیں کہ اب ہمیں ڈر نہیں ہے کہ ہمیں ایران نہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے, یا سعودی عرب ہم سے ناراض نہ ہو جائے. کیونکہ ہمارے جو عوام ہے اس کے اندر جو دو ڈومیننٹ سیکٹ ہیں وہ شیعہ اور اہل سنت, ان دونوں کا تعلق یا تو ایران سے یا تو سعودی عرب سے. ان دونوں کے درمیان اگر جھگڑے ہوتے ہیں تو پھر یہاں پر بھی جو ہے وہ ٹینشنس کریٹ ہو جاتی ہیں. اچھا, ایک اور پہلو جو ہمارا وہ یہ ہے کہ جب چائنا جس نے یہ ڈیل بریک کروانے میں بڑی اہم پیش رفت کی ہے, وہ ہمارا بھی دوست ہے. اور وہ ان کا جو ایک پروجیکٹ ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو, اور اس کا جو فلیگ شپ پروجیکٹ ہمارے پاس ہے سی پیک, اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کافی کام ہو سکتا ہے, جو کہ پچھلے تقریباً 3-4 سال سے ایک کہہ لیں کہ وہ سلو پیس میں چل رہا تھا. اب اس پہ جو ہے بڑی تیزی سے پیش رفت کر سکتے ہیں ہم لوگ, اور اس کے ذریعے سے ہم پورے ریجن کو کنیکٹ کر سکتے ہیں. الحمدللہ پاکستان کی جو لوکیشن ہے, جیوگرافیکل اور جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے, وہ قدرتی طور پہ ایک ایسی زبردست لوکیشن ہے کہ ہم اس کو بڑی ہی پازیٹیو طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں, اور پورے ریجن کو کنیکٹ کر کے ہم اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ پر بھی کام کر سکتے ہیں. کیونکہ جب تک ہم اکنامکلی ترقی نہیں کریں گے تو ہماری جو ہے وہ جو سیاسی احکام نہیں آئے گا, اور عوام جو ہے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے. تو یہ جو خبر ہے ہمارے لیے, جو ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے, یہ ہمارے لیے کافی مثبت پیش رفت ہے. اور ہمیں چاہیے کہ اس کے ذریعے سے جب وہ دو ممالک جن کے درمیان اتنی گہری دشمنی تھی وہ آپس میں قریب آ سکتے ہیں, تو پھر ہماری عوام بھی قریب آ سکتی ہے. اور یہ جو پیس ڈیل ہوئی ہے, اس کے ذریعے سے جو اس کے جو مثبت ثمرات ہیں وہ اسی وقت ہم حاصل کر پائیں گے جب اپنے جو انٹرنل جو میٹرز ہیں اس کو ٹھیک نہ کر لیں. اگر ہم عوام یہ آپس میں جو ہے وہ ڈیوائڈ ہی رہے گی, سیکٹیرین جو ہے وہ جو کلیشز ہیں وہ اس کو ہم اور ہوا دیں گے, اس کو جو ہے وہ کم کرنے کے بجائے اس کو اور جو ہے اس کو پھیلائیں گے, تو پھر ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. تو
حکومتی پالیسی ہے جو بھی ہو، ہم اسی وقت اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب ہم خود اپنے اعمال ٹھیک کریں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے محبت کی فضا قائم کریں، ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کریں. جب وہ دو ممالک کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. ہم آپس میں ایک دوسرے کو غلط اور صحیح کے جو ہے وہ فتوے دینا کم کر دیں، آپس میں جو ہے وہ اختلاف رائے. تو یہ حسن ہوتا ہے کسی بھی معاشرے کا. آپ بھارت چلے جائیں، آپ امریکہ چلے جائیں، یا آپ دبئی چلے جائیں، وہاں پر مختلف قسم کی قومیں، مختلف قسم کی تہذیب و تمدن ساتھ رہتی ہیں، مل کر رہتی ہیں. مختلف علاقوں سے رہنے والے لوگ، مختلف زبانیں کہنے والے لوگ آپس میں ساتھ مل کے رہتے ہیں. تو پاکستان میں بھی رہ سکتے ہیں. بس کیا ہے کہ ہمیں برداشت اپنے اندر لانی پڑے گی، ورنہ یہ جو اتنی بڑی اپورچونٹی آ رہی ہے اس سے ہم دور ہوتے جائیں گے. اور کوئی بھی عقلمند انسان یا عقلمند معاشرہ یا عقلمند ملک یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کے دروازے پر اتنی بڑی اکنامک اپورچونٹی آئی ہوئی ہے اور وہ اس سے فائدہ نہ اٹھائے. اور اس اکنامک اپورچونٹی سے فائدہ اٹھانے کا ایک واحد حل یہی ہے، واحد طریقہ یہی ہے کہ ہم عوام آپس میں جو ہے وہ محبت کی فضا قائم کریں. جب وہ دو ملک اتنی سخت دشمنی رکھنے کے باوجود قریب آ سکتے ہیں تو پھر ہم بحیثیت عوام بھی ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں. اور پاکستانی عوام کو بھی چاہیے کہ وہ اس تبدیلی سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے آپ کو جلد از جلد جو ہے وہ تیار کریں کہ ہمیں اس کے ثمرات سے فائدہ اٹھانا ہے، اس سے دور نہیں ہونا. بلکہ ہمیں چاہیے کہ اپنے جو پڑوسی ممالک ہیں اس سے بھی اچھے تعلقات قائم کریں. کیونکہ آپ انفرادی طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ جس علاقے میں رہ رہے ہیں، جس گھر میں رہ رہے ہیں، اگر اپنے پڑوسی سے لڑ کر رہیں گے تو آپ کو ہمیشہ کیا ہوگا، ایک ٹینشن ہوگی کہ یار ہم جو ہے وہ سکون سے نہیں رہ سکتے اپنے گھر میں، کیونکہ آپ کو ڈر ہوگا کہ کہیں وہ ہم پہ حملہ آور نہ ہو جائے. تو سیم اسی طرح ممالک کا بھی یہی حال ہے کہ ہمیں اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ مل کر رہنا ہے. وہ ایک بڑی اکنامک پاور بننے جا رہی ہے. تو اگر ہم ان کو کنیکٹیوٹی دے دیں گے، اپنی جغرافیکل لوکیشن کی وجہ سے ان کو سینٹرل ایشیا کی کنیکٹیوٹی دے دیں گے، یا ان سے ڈائلاگ کریں گے، ان سے ٹریڈ ریلیشن، اکنامک ریلیشن قائم کریں گے، تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. یہ جو ہمارے اندر جو ایک آنا ہے کہ ہم ہی سپر پاور ہیں، یہ ایسا نہیں ہے. ہم دیکھیں قرضوں کے لیے کیسے ایک دوسرے سے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. بڑی زبردست اکنامک اپارچونیٹی تیار بیٹھی ہوئی ہے، اور اگر ہم نے اس جو اپارچونیٹی کو ضائع کیا تو پھر ہمارے لیے جو ہے وہ علاقائی طور پر بھی اور بین الاقوامی طور پر بھی دروازے بند ہوتے جائیں گے. تو اب ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، پازیٹیو اسٹیپس اٹھانے کی ضرورت ہے. حکومتی لیول پر بھی وہ تو ہمارے دائرۂ اختیار میں نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے ادھر، لیکن ہم آپس میں مل جل کر رہ کر جو ان کے اوپر ایک ایسا پیغام دے سکتے ہیں کہ اب ان کو بھی پھر جو ہے وہ سوچ کر جو ہے وہ قدم اٹھانا پڑے گا. ایسے قدم اٹھانے پڑیں گے جس سے ہمیں دیر پا فائدہ ہو. آپ لوگ یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ جو ان کا جو دو ممالک کے درمیان ڈیل ہو رہا ہے اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے. پاکستان کے صرف نہ صرف پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے بلکہ ہمارے اوپر انفرادی طور پر بھی اس کے گہرے اثرات ہو سکتے ہیں. میں مثال دوں گا یہاں پر کہ جب 1979 میں اسلامک ریولوشن آیا اور سیم اسی وقت امریکہ کی سوویت یونین کے ساتھ لڑائی ہوئی افغانستان میں، تو اس کا اثر آج تک ہمارے اوپر پڑ رہا ہے. ہم نے جو ایک سیکٹیرین وائلنس کی جو ایک لہر تھی پورے پاکستان میں جو بھڑک اٹھی تھی، کتنی جانی ضائع کی وہ میں نے شروع میں ہی بتایا. تو اس کا اثر پڑا، ہماری انفرادی زندگی پر بھی پڑا. تو پھر یہ جو اتنا زبردست جو اکنامک اپارچونیٹی ہے تو اس کا بھی اثر ہماری زندگی پر پڑے گا. یہ دو ممالک سے قریب آ رہے ہیں تو پورے نہ صرف مڈل ایسٹ میں 100 سال بعد ایک اسٹیبلٹی کی جو ہے وہ امید نظر آ رہی ہے. جب سے سامراجی قوت یہاں سے گئی ہے اس وقت سے جو ہے یہاں پر صرف ڈی اسٹیبلائزیشن ہے، آپس میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑے ہیں، انسانی جانوں کا ضیاع ہے. اب ایک امید کی کرن نظر آ رہی ہے کہ اب یمن کے اندر، اب جو ہے وہ سیریا کے اندر جو ہے اب کیا ہوگا، امن و امان کی صورتحال قائم ہوگی. ان دونوں کنٹریز نے یہ اس معاہدے میں طے کیا ہے کہ اب وہ ایک دوسرے ممالک کے جو ہے وہ ڈومیسٹک افیئر میں انٹرفیئر نہیں کریں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی، اور اس کے ذریعے سے آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کر کے ایک دوسرے کے درمیان جو محبت کی فضا ہے، امن و امان کی فضا ہے، اس کو قائم کرنے میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں گے، تاکہ جو ہے وہ ہم ایز اے پاکستانی اور ایز اے کنٹری ہم اس اکنامک اپارچونیٹی سے فائدہ اٹھا سکیں اور اس کے دیر پا اثرات ہم پر قائم دائم رہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.